بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلبہ کرام، میں ماجد رشید ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم گردان فعل امر حاضر معلوم کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ہم فعل امر حاضر معلوم اور مجہول دونوں گردانے بنائیں گے اور پڑھیں گے، اور اس طرح ان کے ثقیلہ اور خفیفہ بنانا بھی سیکھیں گے۔ تو اس لیکچر میں ہمارے چند امور سامنے آئیں گے۔ فعل امر سے کیا مراد ہے، معلوم و مجہول سے کیا مراد ہے، بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، ثقیلہ اور خفیفہ اگر امر کا بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، معنی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اسی طرح مختلف قرآنی مثالیں بھی ہم بس نکالنا اور پڑھنا بنانا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے فعل امر سے مراد ہوتا ہے وہ فعل جس میں کسی چیز کا آرڈر دیا جائے۔ امر کا معنی ہوتا ہے آرڈر، حکم، کسی کام کا حکم دیا جائے تو اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ اگر حکم دینے میں فاعل معلوم ہو جس کو حکم دیا جا رہا ہے تو وہ فعل معلوم ہو، امر معلوم ہوگا، اور اگر فاعل معلوم نہ ہو، مطلق حکم دے دیا جائے تو فعل امر مجہول ہوگا۔ اور مکمل فعل امر کی گردان فعل مضارع معلوم سے بنتی ہے۔ ہر صیغہ، جو صیغہ بھی ہم نے بنانا ہو، غائب کا، حاضر کا، تو اسی مضارع کے صیغے سے بنے گا۔ اور اسی طرح ثقیلہ اور خفیفہ والی گردانیں جس طرح ہم نے پہلے بنائی تھی امر میں بنے گی۔ فرق یہ ہے کہ فعل امر کے اندر لام تاکید مفتون نہیں ہوتا بلکہ لام مکسور ہوتا ہے۔ فعل امر کے اندر لام مکسور لگایا جاتا ہے جس کا معنی چاہیے کہ ہوتا ہے، لام زبر لا تاکید والا نہیں ہوتا۔ اور معنی اگر ثقیلہ والا امر بنایا جائے گا تو تاکیدی معنی ہوگا، ضرور کا معنی آ جائے گا۔ اگر عام امر ہوگا تو اس میں صرف آرڈر پایا جائے گا اور آرڈر کے اندر تاکید نہیں ہوگی۔ تو یہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور سب سے قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے، امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے۔ یعنی امر کا جو صیغہ بھی بنانا ہوگا اس کو مضارع کے اسی صیغہ سے بنایا جائے گا۔ یعنی اگر ہم نے امر غیر معروف بنانا ہے تو مضارع غیر معروف سے بنے گا، امر غیر مجہول بنانا ہے تو مضارع غیر مجہول سے بنے گا، امر حاضر مجہول بنانا ہے مضارع حاضر مجہول سے بنے گا، امر متکلم معروف بنانا ہے تو مضارع متکلم معروف سے بنے گا، امر متکلم مجہول بنانا ہے تو مضارع متکلم مجہول سے بنے گا۔ ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو۔ یہ حاضر کے صیغوں کے علاوہ ہے، کیونکہ حاضر کے صیغوں میں علامت مضارع کو گرانا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو صیغے 8 ہیں ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو اور آخر سے کیا کر دو، ساکن کر دو، آخر سے ساکن کر دو۔ اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو، اور اگر حرف علت نہ ہو جیسے یضربو سے بن جائے گا لی یضرب، اور یضربو سے لی یضرب، ازربو سے لی ازرب، ازربو سے لی ازرب، اور یضربانی سے لی یضربا، یضربنا سے لی یضربنا، لی یضربنا۔ اگر حرف علت ہوگا اس کو گرا دیں گے، اس طرح یدعو سے لی یدعو، واو گر جائے گا، یرمی سے لی یرمی، یا گر جائے گا، یخشا سے لیکشا، الف گر جائے گا، حرف علت گر جائے گا، تو یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ امر جو حاضر معلوم کے علاوہ ہے، امر معروف میں پھر حاضر کے جو صیغے ہیں اس کے علاوہ ہے۔ حاضر کا ایک الگ طریقہ ہے، حاضر کے جو 6 صیغے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، ان کا ایک الگ قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد، علامت مضارع مثال تضریبو ہے، علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا، اگر اس کے بعد پہلا حرف متحرک ہو، اس پر کوئی حرکت ہو، وہ ساکن نہ ہو، تو آخر سے صرف ساکن کر دیں تو امر بن جائے گا۔ اگر حرف علت بھی نہ ہو صرف ساکن کرنے سے بن جائے گا۔ اس طرح تعلمو سے، تعلمو سکھاتا ہے یا سکھائے گا تو ایک مرد، تعلم سے بن جائے گا علم، سکھا تو ایک مرد، علم۔ تضعو رکھتا ہے یا رکھے گا تو ایک مرد سے بن جائے گا، علامت مضارع کو گرایا اور اس کے بعد متحرک ہے اور آخر میں حرف علت بھی نہیں تو بن جائے گا ضع، رکھ تو ایک مرد۔ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جس طرح کہ تقی ڈرتا ہے یا ڈرے گا تو ایک مرد، علامت مضارع گرائی، اس کا ماں بعد متحرک ہے
آخر میں حرف علت وہ گر جائے گا تو تقی سے بن جائے گا قاف زیر قی. اب قی امر ہے، کی کا معنی بچ تو، قاف زیر قی بچ تو، یہ صیغہ ہے. اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو پھر ہم عین کلمہ کو دیکھیں گے. عین کلمہ اگر مفتوح ہے یا مکسور ہے، شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا دیں گے. اور اگر حرف علت نہ ہو تو ایسے بن جائے گا تسمعو سے اسما، تضریبو سے اضرب، تضریبو مارتا ہے تو، اضرب مار تو، ارمی پھینک تو، اسما سن تو. اور اگر حرف علت ہو وہ گرا دیں گے جیسے ترمی سے ارمی، پھینک تو، ترمی سے تا حرف مضارع گرایا، اس کے بعد ساکن ہے تو عین کلمہ کیا تھا مکسور ہے میم، تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگایا، حرف علت گرایا، ارمی بن گیا. تخشا سے اکشا بن گیا، ڈر تو ایک مرد. اگر عین کلمہ مضموم ہو، اس پر پیش ہو تو حمزہ وصل شروع میں مضموم لگا دیں گے. اور اگر حرف علت نہ ہو تنصر سے بن جائے گا انصر، انصر مدد کر تو ایک مرد. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، تدعو سے بن جائے گا ادعو، تدعو سے بن جائے گا ادعو، پکار تو ایک مرد. اور اسی طرح امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے، نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے. نون ثقیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے، ہم نے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں پڑھا ہے، مکمل اس کا وہی ہوگا کہ نون ثقیلہ لگائیں گے، اگر اس سے پہلے نون اعرابی ہوگا وہ گر جائے گا. اور اسی طرح جمع مذکر مؤنث کچھ صیغوں کے اندر اس سے پہلے جتنے میں آخر میں نون ثقیلہ ہوگا، نون جمع مؤنث دونوں میں ہمیں الف کا فاصلہ کر دیں گے. تو مکمل قاعدہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، نون تاکید بانون تاکید ثقیلہ، تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے وہ لیکچر دوبارہ غور سے سن لینا ہے. امر نون ثقیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا. پہلے میں نے ذکر کیا لام تاکید نہیں، لام مکسور آتا ہے، وہ بھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں آتا ہے، حاضر کے صیغوں میں نہیں آتا. لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور بضرور، لازمن. اور لام امر جو ہوتا ہے مکسور ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے، چاہیے کہ، چاہیے کہ. حمزہ وصل آیا درمیان میں، حمزہ وصل وہ ہوتا ہے کہ جو درمیان میں اگر آ جائے اپنے سے پہلے حرف سے مل کر پڑھتے ہیں، مل آ کر پڑھتے ہیں، لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا. اگر درمیان میں آ جائے، شروع میں آ جائے تو پڑھیں گے، اگر درمیان میں آ جائے تو وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اپنے پہلے حرف سے مل جائے گا. جس طرح کہ فتلب، اب حمزہ وصل ہے، اتلب تھا، فا آ گیا شروع میں، فتلب، سم مطلب، اب لکھنے میں آ رہا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا، یہ حمزہ وصل معروف کی بنے گی. اسی طرح مجہول کی بن جائے گی، اس میں مجہول کیونکہ مجہول سے بنے گا، طریقہ کار وہی سارا ہوگا، لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا. اب آگے دیکھیں، آگے حاضر کے صیغے جب معروف معلوم کے اندر تھے تو وہاں پر علامت مضارع کو گرا، صرف 6 صیغوں کے اندر جو حاضر کے صیغے تھے فعل امر معروف کے اندر، وہاں پر شروع میں حمزہ وصل آیا تھا. لیکن جو مجہول کے صیغے ان میں اسی طرح آ جائے گا جس طرح کہ فعل امر حاضر معروف غیب کے صیغوں میں لام آتا تھا، لتفعل لتفعلا لتفعلوا لتفعلا لتفعلنا لافعل لنفعل، یہ پوری گردان بن جائے گی. اور اسی طرح لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردانیں بنیں گی، جس طرح کہ ہم نے لام تاکید بانون تاکید میں پڑھا تھا، وہاں لام مفتوح تھا، یہاں مکسور ہے. باقی طریقہ کار وہی ہوگا، اور معنی میں فرق یہ آئے گا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ معنی تھا ضرور بضرور، اور یہاں معنی ہوگا چاہیے کہ ضرور. مثال کے طور پر لیفعلن، اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ ضرور، لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. لیفعلانی چاہیے کہ ضرور کریں وہ 2 مرد، لیفعلن چاہیے کہ کریں وہ سب مرد. اسی طرح ہوگا. اور پھر اسی طرح بانون تاکید خفیفہ وہی 6 صیغوں میں نہیں آتا، 8 صیغوں کے اندر استعمال ہوگا. اس کی مکمل گردان اور ترجمے کو آپ بار بار تاکہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. چند سوالات ہیں، اگر آپ نے گردان کو سمجھ لیا ہوگا، فعل امر کو سمجھا ہوگا، تو آپ کے لیے یہ سوالات کے جواب دینے آسان ہو جائیں گے. مثال کے طور پر لفظ ہے اسما اکتب اجتنب، سے پوری امر کی گردان بنائیں. اگر صرف حاضر کے صیغے ہوتے تو یوں ہوتا اسما اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا، اور پوری گردان ملائیں گے، شروع سے پڑھیں گے تو آ جائے گا لیسمع لیسمعا لیسمعو لتسمع لتسمعا لیسمعنا، اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمع اسمعنا اسمعی اسمعا اسمعنا لاسمع لنسمع. پوری گردان اس طرح اسمع اکتبو سے اور اجتنب سے مکمل گردان اس طرح بنائیں گے، معلوم اور مجہول گردان بنے گی. لام تاکید اور لام امر میں یہ فرق ہوتا ہے، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، لام امر مکسور ہوتا ہے. لام تاکید کا معنی ہوتا ہے ضرور با ضرور،
माना करते हैं लाजमन, और लाम अमर जो मखसूस का माना होता है चाहिए के। अमर हाजिर मारूफ बनाने का मुकम्मल तरीका पहले बयान हो चुका है, उसको आप दोहरा सकते हैं कि अमर हाजिर मारूफ के अंदर क्योंकि हर्फ मुज़ारे गिराया जाता है, फिर वो देखा जाता है, उसके बाद अगर मुतहर्रिक है तो आखिर में से साकन करते हैं, अगर माबाद उसका साकन है तो ऐन कलमा देखते हैं, ऐन कलमा मफ्तू या मकसूर हो तो शुरू में हमजा वसली मकसूर लगाते हैं, मजमूम हो तो हमजा वसली मजमूम लगाते हैं, और आखिर में साकन करते हैं, हर्फ इल्लत हो तो गिर जाता है। जिस तरह यह तजरीबो से बनता था इजरिब, मार तू एक मर्द। हमजा वसल किसे कहते हैं? हमजा वसली वो होता है जो फेल, अभी हमने पढ़ा है फेल अमर हाजिर मारूफ के शुरू में आता है, और हमजा वसली जो होता है दरमियान कलाम में आ जाए तो लिखने में आता है, लेकिन पढ़ने में नहीं आता, लिखा जाता है, और शुरू में आए तो उसकी किरात भी की जाती है। अब फिक्रात झैल के माना बयान करें, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं फेल अमर की गर्दान के, हमने माना करने गौर करेंगे। मिसाल के लिए यक्तुबू, अब हमारे ज़हन में आ गया यक्तुबूना से बना है, सीगा जमा मुज़क्कर गायब है। लियक्तुबू चाहिए कि लिखें वो सब, चाहिए कि लिखें वो सब मर्द। उतरुकू, उतरुक, उतरुका, उतरुकू छोड़ो तुम सब मर्द। लियक्तुबू में था चाहिए कि लिखें वो सब मर्द, लियक्तुबू में या आ गया, या में माना वो का होता है, लियक्तुबू चाहिए कि लिखें वो सब मर्द, उतरुकू छोड़ो तुम सब मर्द। ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। लिताअलमन्ना, लिताअलमन्ना लाम का माना होगा चाहिए कि, तालमन्ना सीगा कौन सा हो गया? वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, चाहिए कि जरूर जाने वो एक औरत। इमना इन्ना, ये इमना इमना इन्ना बन गया, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, अगर मैं मुश्किला है इसका माना जरूर जान, जरूर रोके, इमना मना से है रोकने से, जरूर रोके तू एक औरत। अक्तुबन्ना ये लाम भी आ गया चाहिए कि जरूर मैं लिखूं एक मर्द या एक औरत। एलमू जानो तुम सब मर्द। लियमनअन्ना, लियमनअन्ना शुरू वाला सीगा है चाहिए कि जरूर रोके वो एक मर्द। नून सकीला का माना हो गया जरूर, लाम का माना चाहिए कि, सीगा वह मुज़क्कर गायब का है। उतरुक नानी, उतरुक नानी, अब ये देखिए जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है, जरूर जरूर छोड़ो तुम सब औरतें, छोड़ने से, तरक का माना छोड़ देना, और यस्मा सुनने से है। लियस्माआनी चाहिए कि जरूर सुने वो दो मर्द। लितुतरकू चाहिए कि छोड़े जाओ तुम सब मर्द, चाहिए कि छोड़े जाओ मजहूल का सीगा है। फिर इसी तरह आगे अल्फाज उर्दू के हैं, हमने अरबी बनानी है, असल मादा देखेंगे फिर उससे अल्फाज बनाएंगे। मिसाल के तौर पर तुम लोग लिखो, अब लिखना किताबत से है, तुम लोग लिखो। उक्तुब तू एक मर्द लिखे, उक्तुबा तुम दो मर्द लिखो, उक्तुबू तुम लोग लिखो, उक्तुबू तुम लोग लिखो। अब उक्तुबू आ गया, इस तरह तुम लोग जरूर लिखो तो सकीला आ जाएगा। उक्तुबुन्ना, उक्तुबुन्ना तुम लोग जरूर लिखो, उक्तुबू उक्तुबुन्ना जरूर लिखो तुम लोग। इस तरह चाहिए कि वो सब औरतें जरूर परहेज करें, परहेज करना इज्तनाब से होता है, फिर वो सब औरतें हैं चाहिए कि आ जाएगा लियजतनिबनानी, लियजतनिबनानी। इसी तरह और अल्फाज में भी आप गौर करके इस तरह उर्दू की अरबी बनाएंगे। इसी तरह मशक मुश्किल होगी तो आप कमेंट्स में वो कोई भी लफ्ज़ या सीगा लिख के पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी अरबी आपको बता दूंगा, अरबी की उर्दू बता दूंगा। तो अब चंद मिसालें हैं कुरान पाक से, आयत मुबारक है, हमने इसमें फेल अमर तलाश करने हैं। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। जब पानी तलब किया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, हमने कहा मार अपनी लाठी को पत्थर पर, फन फजरत बह पड़े उससे, इसनता अशरा 12 चश्मे, हर एक ने तकबरों ने मालूम कर लिया अपने पीने की जगह खाओ और पियो अल्लाह के रिज्क से। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन ज़मीन में फसादी बन के न चलो। अब इस आयत मुबारका के अंदर गौर करें तो हमें नजर आ रहा है इज़रिब, फ़कुल नज़रिब, यहाँ हमजा वसल था ये गिर गया, हमने कहा हमजा वसल दरमियान में गिर जाता है, फ़कुल नज़रिब, हमने कहा इज़रिब मार तू, ये सीगा वहद मुज़क्कर हाजिर का फेल अमर का सीगा है। इसी तरह और सीगे भी आ रहे हैं, कुलू खाओ, ये भी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। इशरबू पियो तुम, तो ये भी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अल्लाह के रिज्क से खाओ पियो, तो ये आ रहा है आगे। वला तासो नहीं का सीगा वो अभी हमने पढ़ा नहीं। व इदा दूसरी आयत मुबारका सूरतुल आराफ की है, आयत नंबर 161,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ جب ہم نے کہا ان کو اسکنوا ٹھہرو تم اس بستی میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو، اور کہو تم بخشش، اور داخل ہو جو دروازوں سے جھکتے ہوئے، بخش دیں گے ہم تمہارے گناہوں کو اور ہم زیادہ دیں گے نیکار لوگوں کو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر کئی امر ہیں، دیکھیں اسکنو سیگا جمع مذکر حاضر کا ہے ٹھہرو تم، کلو کھاؤ تم، یہ بھی آگے آ رہا ہے جمع کا سیگا ہے۔ اسی طرح وقولو کلو کھاؤ، قولو کہو تم سب مرد، یہ بھی سیگا جمع مذکر حاضر فعل امر کا سیگا ہے۔ ادخلو داخل ہو جاؤ، ودخلو درمیان میں حمزہ وصلی گر گیا، اصل میں تھا ادخلوا الباب داخل ہو جاؤ تم، تو یہ بھی جمع مذکر کا حاضر کا سیگا ہے، اس میں مختلف امر کے سیگے استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آخری آیت مبارکہ سورۃ الشعراء کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جس دن والد بیٹے کو کفایت نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو کچھ بھی کفایت نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں نہ رب کے بارے میں دھوکے باز دھوکے میں ڈال دے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اتقو جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، اور اس طرح اغشو یہ بھی جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، تو ہم نے اس کو پہچان لینا ہے۔ آیات مبارکہ کے اندر کوئی اور بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کومنٹس میں آپ لکھیں، اس کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔